حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی کا خلاصہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس مختصر ویڈیو میں ذکر ہوگا کہ چند طبی حالتیں کب اخلاق بنتی ہیں، قرآن کریم نے دنیا پر کیا احسان کیا ہے، روحانیت کیا ہے اور روحانی مقام حاصل کرنے کے دو راستے کون سے ہیں، اور جنتی لوگوں کے کافوری اور زنجبیلی شربت پینے کی حقیقت کیا ہے۔ صبر۔ انسان کی دو طبی حالتیں ہیں، ایک یہ کہ جب کوئی مصیبت آئے تو روتا چیختا ہے، اور دوسری یہ کہ جب بہت رو لے تو جوش تھم جاتا ہے اور بالآخر چپ ہو جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت اتنا رو کہ چپ ہو جانا طبی حالت ہے، خلق نہیں۔ اس کے متعلق تعلیم یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مصائب کے وقت اور یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی پیارا فوت ہو جائے تو اس چیز کو خدا کی امانت سمجھ کر شکایت منہ پر نہ لانا، اور یہ کہنا کہ خدا کا تھا، خدا نے لے لیا اور ہم اسی کی رضا میں راضی ہیں۔ اس وقت یہ طبی حالتیں صبر کا بڑا خلق بن جائیں گی۔ ہمدردی خلق۔ قوم کے لیے ہمدردی رکھنا انسان کی ایک طبی حالت ہے۔ ہر قوم اور مذہب کے لوگ بسا اوقات اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے دوسری قوم کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ حالت کووں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جب ایک کوا مرتا ہے تو سارے کوے جمع ہو جاتے ہیں۔ بس یہ طبی حالت ہے، خلق نہیں۔ قوم کی ہمدردی اس وقت بڑا خلق بنے گی جب انصاف، عقل اور موقع محل کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں کہ دوسری قوم و مذہب کے لوگوں کو انسان ہی نہ سمجھنا۔ اس بارے تعلیم یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اپنی قوم کی ہمدردی اور مدد نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں قوم کی ہمدردی اور مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ایک برتر ہستی کی تلاش۔ ایک برتر ہستی کو تلاش کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی طرف کھینچے چلے جانا، یہ انسان کی طبی حالت اور فطرت میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی طرف کشش رکھتا ہے، اور جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں سے اس کی محبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں جہاں بھی محبت کرتا ہے، چاہے مال سے ہو، اولاد سے ہو، بیوی سے ہو وغیرہ، ہر جگہ دراصل وہی محبت کی کشش کام کر رہی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے۔ گویا انسان کا حقیقی محبوب گم ہو گیا ہے اور وہ دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم میں مذکور ایک مثال سے یہ مضمون سمجھایا کہ جس طرح شیشے کا ایک صاف محل ہو جس کے فرش کے نیچے پانی بہتا ہو، اب جو اسے ایک نظر دیکھے گا وہ شیشے کے فرش کو ہی پانی سمجھ بیٹھے گا اور اس پر چلتے ہوئے ڈرے گا۔ بس چونکہ انسان اپنی جسمانی آنکھ اور ناقص عقل سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خدا کی طرف کشش فطرت میں موجود ہے، اس لیے لوگوں نے دنیا اور دنیا کی چیزوں مثلاً سورج، چاند، ستارے، انسان وغیرہ کو ہی خدا سمجھ لیا اور ان سے محبت کر بیٹھے، اور نہ سمجھا کہ اصل خدا تو وہ ہے جو ان چیزوں کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ بڑے بڑے فلسفیوں اور محققوں نے کائنات کے نظام میں تحقیق کی، مگر پھر بھی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسا ترتیب والا نظام خود نہیں چل سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی خالق اور چلانے والا ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ نہ بتا سکے کہ اس کا خالق کون ہے۔ بس لوگوں نے خدا کو پہچاننے میں بہت غلطی کی ہے۔ قرآن کریم کا دنیا پر احسان۔ قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جس نے انسان کو خدا کا پتہ بتایا۔ پس قرآن کریم نے دو طریق سے خدا کی پہچان کرائی ہے، ایک عقلی طریق سے یعنی عقلی دلائل دے کر خدا دکھایا، دوسرا روحانی طریق سے۔ اس دوسرے طریق یعنی روحانی طریق کی تفصیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے سوال کے جواب میں کی ہے۔ دلائل ہستی باری تعالیٰ یعنی خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کے دلائل۔ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے یعنی خدا ہی ہے جس نے زمینی اور سمندری ہر قسم کی مخلوق کو اس کے مناسب حال پیدائش بخشی، یعنی انسان کو زندگی کے لیے جو اعضاء چاہیے تھے مثلاً ہاتھ، پاؤں، بازو وغیرہ اس کو دیے۔ اسی طرح جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کے لیے جیسی بناوٹ ان کو مناسب تھی ویسے ہی ان کو بنایا۔ پرندے اڑتے ہیں، ان کو پر عطا کر دیے۔ پس اس سے خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کے موجود ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری آیت، دنیا کا نظام اس طرح پر چل رہا ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ان مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔
کہ مثلاً دن کی روشنی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے اور سورج کی روشنی بھی کسی وجہ سے ہوگی۔ ایک عمارت کسی بنانے والے کی وجہ سے بنتی ہے، درخت زمین کی وجہ سے قائم ہے اور زمین بھی کسی وجہ سے موجود ہے، یعنی اس کو بچھانے والا کوئی ہوگا۔ پس دنیا کا یہ سلسلہ بتاتا ہے کہ آخر پر کوئی ایسی ہستی ضرور ہونی چاہیے جس پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہو، کیونکہ دنیا محدود ہے اور وجوہات کا یہ سلسلہ غیر محدود نہیں چل سکتا کہ آخری وجہ معلوم ہی نہ ہو سکے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تیرا خدا ہی ہے جس پر ہر چیز جا کر ختم ہو جاتی ہے اور اسی کے ذریعے سے سب نظام موجود ہے۔ تیسری آیت میں مذکور حضور علیہ السلام نے اجرام فلکی کی مثال دی ہے کہ سورج، چاند، ستارے وغیرہ ہر کوئی اپنی اپنی مقررہ حدود میں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ چھوڑ کر نہ آگے ہوتا ہے اور نہ پیچھے اور نہ رفتار بدلتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ذرا سی حرکت بدلے تو تمام کائنات تباہ ہو جائے۔ پس اگر ان کا کوئی حفاظت سے چلانے والا نہیں تو ایسا عظیم نظام خود کیسے چل سکتا ہے؟ پس یہ بتاتا ہے کہ خدا ہے۔ چوتھی آیت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ پس اگر کائنات ساری کی ساری فنا ہو جائے تو پھر بھی ہماری عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے جو فنا نہ ہو اور اپنی حالت پر قائم رہے۔ پس وہ خدا ہی ہے جو ہر چیز کو فنا کرنے والا اور خود ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پانچویں آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصے کی صورت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کوئی بھی روح اپنی فطرت کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی، یعنی خدا تعالیٰ کو ماننا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں انہیں اپنے خیال میں صرف دلیل نہیں ملتی، ورنہ وہ اس حد تک تو مانتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اصولی بات ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے موجود ہوتی ہے۔ مثلا جسم میں کوئی بیماری آ جائے تو کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ پس خدا کے منکر کا اس حد تک چلے جانا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہونا چاہیے، یہ بھی اس کا ایک طرح سے خدا کا اقرار ہی ہے، اور روحوں کا اقرار خدا کے موجود ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ صفات باری تعالیٰ، پھر قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کی صفات بتائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں، البتہ خاکسار چند کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے، خدا ہی واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور پرستش نہیں کی جا سکتی۔ جو یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی دوسرا بھی خدا بنا لیا جائے تو خدا کی وحدانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خدا کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، وہی واحد ہے۔ اور جو یہ فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے کہ صرف خدا میں ہر قسم کی خوبیاں موجود ہیں۔ اگر ہم کسی اور ہستی میں یہ خوبیاں تلاش کرنا چاہیں تو نہیں پا سکتے۔ بس چونکہ ہر قسم کا کمال صرف خدا میں ہی ہے، اسی لیے صرف اسی کی عبادت ہو سکتی ہے۔ والرحمن الرحیم، فرمایا کہ وہ رحمان ہے، یعنی خدا ایسا مہربان ہے کہ اس نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اور بغیر کسی کی دعا اور عمل کے اپنی مخلوق کے لیے ایسی چیزیں بنا دی ہیں جن سے اس کی مخلوق فائدے حاصل کر رہی ہے، مثلا سورج، چاند، زمین وغیرہ۔ پس بغیر ہماری دعا اور عمل کے بلکہ پیدائش سے بھی پہلے خدا تعالیٰ کا محض اپنی طرف سے مہربانی کرنا اس کی رحمانیت ہے۔ رحمانیت ایسی بڑی مہربانی ہے جس سے ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ حتیٰ کہ جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وہ رحیم ہے، یعنی ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہمارے نیک اعمال کی بہترین جزا دیتا ہے۔ پس دعا اور نیک اعمال کے بدلے میں بہترین جزا دینا اس کی رحیمیت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی تسلی ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ہر چیز پر قادر نہیں تو ایسے خدا پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں اخلاق کے متعلق قرآن مجید کی تعلیم ختم ہوتی ہے۔ انسان کی طبعی حالتوں کی تیسرے درجے کی اصلاح یعنی روحانی حالتیں۔ اخلاق فاضلہ سے ترقی کر کے روحانیت حاصل کرنا یعنی با اخلاق انسان سے با خدا انسان بننا اور روحانی اعمال بجا لانا۔ روحانی مقام کیا ہے اور خدا تعالیٰ سے روحانی تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے قرآن شریف کی تعلیمات کی روح سے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر چیز حاصل کرنے کا ایک صراط مستقیم یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریق سے ہم وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ہمیں سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، تو یہ روشنی حاصل کرنے کا صحیح طریق یہی ہے کہ ہم سورج کی طرف والی کھڑکی یا دروازہ کھول دیں گے اور روشنی اندر آ جائے گی۔ بس اسی طرح خدا تعالیٰ کے ساتھ روحانی تعلق پیدا کرنے کے دو صحیح طریقے ہیں۔ پہلا طریق اسلام ہے اور دوسرا دعا، یعنی وہ دعا جو سورۃ الفاتحہ میں سکھائی گئی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی اور تمام طبی قوتوں اور خواہشوں کو مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا اور پھر استقامت اختیار کرنا، یعنی اگر کسی قسم کی کوئی مصیبت آئے، امتحان آئے یا کوئی پیارا فوت ہو جائے تو خدا سے پیچھے نہ ہٹنا، جیسا کہ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں مفہوم یہ ہے، یعنی یہ کہ قربانی کی طرح میرے آگے گردن رکھ دو۔ ایسا ہی ہم اس وقت درجۂ استقامت حاصل کریں گے جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 383-384۔ دعا روحانی مقام حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ دعا ہے۔ جب خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا تو پھر دعا میں لگے رہنا اور خدا کو خدا سے ہی مانگنا، کیونکہ ہم اپنی ناقص عقل سے خدا کو نہیں پا سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں دعا سکھائی ہے۔ اس کا مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یوں ہے۔ حضور فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لیے راحت کا سامان میسر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، وہی خدا جو جزا کے دن کا وہی ایک مالک ہے، کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے، ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قوا تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے آستانہ پر جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان با اعتبار اپنے اندرونی قوا کے ایک جماعت اور ایک امت ہے، اور اس طرح پر تمام قوا کا خدا کو سجدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا اور اس پر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے۔ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 381-382۔ روحانی مقام کا حصول اور روحانی مقام کیا ہے؟ پس جو اپنا تمام وجود اور تمام طبی قوتیں خدا کی راہ میں قربان کر کے استقامت اختیار کرتا ہے اور پھر دعا میں لگا رہتا ہے تو آخرکار اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہو جاتا ہے، خدا سے الہام پاتا ہے، وہ اسلام کے ذریعے اپنے اوپر موت طاری کرتا ہے، یعنی دنیوی خواہشات کی موت، اور پھر خدا سے حقیقی روحانی زندگی مانگتا ہے تو بالآخر خدا کی محبت کا شربت پلا کر زندہ کیا جاتا ہے۔ اسی مرتبہ کا دوسرا نام لقائے الہی ہے، یعنی خدا کا دیدار کرنا، اور اس مرتبے پر خدا سے ایسا روحانی تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ید اللہ فوق ایدیہم،
یہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا۔ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 395۔ ایسے شخص کو اس دنیا میں بھی جنت ملتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے خوف رکھے گا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک یہ دنیا اور دوسری آخرت میں۔ اگلی آیت کا مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یوں ہے، فرمایا جو شخص اس جہاں میں اندھا رہا وہ آنے والے جہاں میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اندھوں سے بڑھ کر۔ غرض مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہاں سے پڑتی ہے اور جہنمی نابینائی کی جڑ بھی اسی جہاں کی گندی اور کورانہ زیست ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 390۔ اگلی آیت ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا ویسقون فیہا کأس کان مزاجها زنجبیلا۔ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روحانی مقام والے لوگ جنتوں میں ایسے شربت پیتے ہیں جو کافور اور زنجبیل سے بنے ہوتے ہیں۔ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے روحانی لوگوں کی دو حالتوں کو کافور اور زنجبیل سے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ کافور کافور کا لفظ عربی زبان میں کفرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دبانا اور ڈھانکنا۔ کافور کا یہ فائدہ ہے کہ وہ بیماری میں زہریلے مواد کو دبا دیتا ہے، اس لیے ہیضہ اور ایسے بخار جن میں شدید گرمی اور حرارت پیدا ہو جائے کافور بہت مفید ہے۔ پس کافور کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے نفسانی جذبات کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ جھکتا ہے تو اس کی دنیا کی محبت اور دل کے برے خیالات دب جاتے ہیں، گویا کہ وہ خدا کی راہ میں کافوری شربت پیتا ہے۔ زنجبیل زنجبیل کے ترکیبی معنی ہیں پہاڑ پر چڑھ گیا۔ زنجبیل ایسی دوا ہے جو انسان کی کمزوری کو دور کرتی اور حرارت غریزی یعنی انسان کے جسم میں قدرتی حرارت جو جسم کے تمام اعضاء کو زندہ رکھتی ہے کو ایسی طاقت دیتی ہے کہ گویا انسان پہاڑ پر چڑھ سکے۔ پس زنجبیلی شربت سے مراد خدا تعالیٰ کے حسن و جمال کی تجلی ہے جو روح کی غذا ہے، یعنی یہ شربت پینے کا مطلب ہے کہ انسان خدا کے حسن و جمال کو دیکھ لیتا ہے اور اس سے ایسی روحانی توانائی حاصل کرتا ہے جس کے ذریعے خدا کی راہ اور اس کی محبت میں بڑے مشکل کام سر انجام دیتا ہے۔ کافور کے بعد زنجبیل کی مثال دینے کا مطلب ہے کہ جس طرح بیماری میں کافور کے استعمال کے بعد انسان کے زہریلے مواد دب تو جاتے ہیں لیکن چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہوتی، کمزوری رہتی ہے، پھر زنجبیل کے استعمال کے بعد ایسی توانائی حاصل کرتا ہے کہ بلا تکلف پہاڑوں پر چڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگ جب کافوری شربت پی کر دنیا کی محبت ٹھنڈی کرتے ہیں تو پھر زنجبیلی شربت پی کر ایسی روحانی توانائی اور روحانی گرمی حاصل کر لیتے ہیں کہ خدا کی راہ میں بڑے بڑے حیرت انگیز کام دکھاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دو حالتوں کو بیان کرنے کے لیے کافور اور زنجبیل کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس مرتبے کے حاصل کرنے کے لیے اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے کھلے ہوئے تھے، مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، چاہنے والے بہت ہیں مگر پانے والے کم۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہی کہ یہ مرتبہ سچی سرگرمی، سچی جانفشانی پر موقوف ہے، صدق سے اس آگ پر قدم رکھنا جس کے خوف سے اور لوگ بھاگتے ہیں، اس راہ کی پہلی شرط ہے۔ یہاں سوال نمبر 1 الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں سوال نمبر 2 کا ذکر ہوگا، یعنی موت کے بعد انسان کی کیا کیا حالتیں ہوتی ہیں۔